السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر with نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت جو ملک میں جاری مہنگائی کی لہر ہے، جو معاشی بدترین صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے عمومی ایک امپریشن ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی اور آپشن کی تلاش میں، لیکن ایسے موقع پر جب جو ملک کی قیادت ہے یا ملک کی جو حکومت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، جو اپوزیشن ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، قیادت کا یہاں پر فقدان ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اگر میں سندھ کی بات کروں تو صورتحال اس سے بھی کافی خراب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو اربن اور رولر کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ سیاست میں بھی ہمیں سیاسی طور پر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ رولر ایریا میں پیپلز پارٹی ہے جو کہ اب میرا خیال ہے 13-14 سال سے تقریباً وہ حکومت میں ڈیلیور نہیں کر پائی۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو بڑی 14 کے قریب سیٹس ملی، ووٹ ملے، لیکن کراچی میں بھی پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اس وقت بظاہر ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، خاص طور پہ سندھ کی صورتحال یا ان چیزوں کو دیکھیں تو، اور اس پہ ذرا ہم تجزیہ جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان سے آپ بتا رہا ہوں، پاک سرزمین پارٹی کے بانی اور چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، پہلے مجھے بتائیں کہ لوگوں جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی اور اس سے پہلے الیکشن سے پہلے 2018 کے باقاعدہ ایک مومنٹم بنا، تو لوگ اس کو تیسرے آپشن کے طور بھی دیکھ رہے تھے، لوگ اس کو مسیحا کے طور بھی دیکھ رہے تھے، لوگ اس کو تبدیلی کے طور پہ بھی دیکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جماعت جو کہ آئے گی تو واقعی احتساب کرے گی، ملک سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئے گی۔ کیا یہ سب کچھ ہو پایا؟ نہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا، اور اس کے برعکس جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ جو لوٹنے والے لوگ تھے، جو پہلی کی حکومتیں تھیں، وہ اگلی اور کئی نسلوں کے لیے ان کے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اور ان کے جتنے بھی گناہ تھے وہ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے سب پر جو ہے وہ بالکل پانی بھر گیا۔ اب سب بالکل دھلا کر اور بالکل آب زمزم سے پاک ہو کر جو ہے نا بالکل تیار ہیں اگلی حکومتوں کے لیے۔ تو وہ پچھلے ان کی کرپشن یا ان کی لوٹی ہوئی رقم کیا لوٹتے، انہوں نے آگے کے لیے بھی چیزیں بڑی ہموار کر دی ہیں اس نااہل اور اس انکمپیٹنٹ حکومت نے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل تھی یا انکمپیٹنٹ تھی، بٹ دیر واز اے ول، ڈو یو ایگری؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کم از کم یہ چاہتے تھے۔ دیکھیں، صرف نیت سے نہیں ہوتا، صرف نیت کر لوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے، نیت کرنے کے بعد مجھے جا کر کوئی فلائٹ لینی پڑے گی، مجھے ٹرین پہ سفر کرنا پڑے گا، مجھے یہاں سے کوئی گاڑی پہ سفر کرنا پڑے گا جب جاؤں گا نا اسلام آباد۔ آپ کی ول بڑی اچھی ہو، آپ کے پاس اسٹریٹجی کچھ نہیں ہے، پلان کچھ نہیں ہے، آپ تین دفعہ آپ وفاقی وزیر فائنانس کے وزیر بدل رہے ہیں، 4 دفعہ آپ جو ہے وہ وزیر انفارمیشن کی منسٹری بدل رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے ہیلتھ منسٹر کو کئی دفعہ بدل رہے ہیں، آپ جو ہے وہ جو آپ کے انویسٹمنٹ کے جو وزیر ہیں وہ کئی دفعہ بدلے جا رہے ہیں۔ 3 سالوں میں آپ نے پنجاب میں آپ کی حکومت پتہ نہیں کتنے ریکارڈ ہے ان کا کہ بھئی کتنے انہوں نے آئی جیز بدل دیے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ 90 دنوں میں آپ اس ملک کو ٹھیک کر دیں گے، 90 دنوں میں آپ کو تبدیلی نظر آنے لگے گی، 200 ارب ڈالر واپس آ جائے گا۔ دیکھیے، میں شاید میری کوئی بات تلخ لہجہ تلخ ہو جائے اس بات کے کرنے پہ، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر آپ کسی ریولوشن کے لیے تیار نہیں ہے نا تو آپ کو یہ جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ جنگوں میں فیلئر از ناٹ این آپشن۔ آپ نے کیا کر دیا ہے کہ آپ تیار تھے نہیں، آپ نے جھوٹے نعرے بول دیے، لوگوں کو پیچھے لگا دیا، اور ایک آپ نے وار انلیش کر دی۔ اس کے بعد اب کیا ہے کہ اب جو ہے وہ جو پچھلی طاقتیں تھیں وہ دوبارہ اس سے زیادہ مضبوط، اب ان کی کئی نسلوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا آپ کی نااہلی کی وجہ سے۔ اگر انہیں اسی طرح چلنے دیا جاتا تو شاید جو ہے وہ ایک آدھ الیکشنز میں یہ فزل آؤٹ ہو جاتے، ڈیلیور نہیں کر پاتے، لیکن آپ کے انکمپیٹنسی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ان تمام لوگوں کو دوبارہ برداشت کرنا پڑے گا کہ جن سے پاکستان کو چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا۔ اچھا، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس طرح ناکام میں ورڈ یوز کروں یا میں کہوں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو دیگر 2 بڑی اپوزیشن پارٹیز تھیں جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، وہ مضبوط ہو گئی قدرے؟ دیکھیے، لوگ جو آج پریشان ہیں نا، آپ دیکھیں کہ جو نااہلی کی وجہ سے ہمارے یہاں جو مہنگائی ہو گئی،
جو ڈالر کی ریٹس جو بہت اوپر چلے گئے. اور یہ میں صرف الزام نہیں لگا رہا ہوں, آپ یاد کریں اسد عمر صاحب کا ٹائم, انہوں نے 7-8 مہینے اس بات پہ ہی لگا دیے کہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا, وہیں سے ڈالر شوٹ ہونا شروع ہو گیا, آپ کو یاد ہے. اور پھر ڈالر اس وقت سے جو ڈالر ان کی انڈیسائسونیس کی وجہ سے, ان کی جو ہے وہ لیک آف ڈیسیجن میکنگ پاور کی وجہ سے وہ جو ڈالر اوپر جانا شروع ہوا, تو آج تک اس کی پکڑ نہیں آ پائی. پھر آپ نے اس وزیر کو ہٹا دیا, پھر آپ دوسرے وزیر لے آئے, پھر آپ اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ہٹا دیا, اب آپ تیسرے وزیر لے آئے. تو جو آپ کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے, اس لیک آف نالج اور لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کیا ہوا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں بھائی وہ پرانا دور اچھا تھا, جبکہ اچھا پرانا دور بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی پرانی حکومت اچھی تھی. تو اس وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ نے ان لوگوں کو دوبارہ سے تمام چیزیں ان کی جو ہے نا وہ ان کی بھلا دی ہیں, جو ان کی میزریز تھیں کی ہوئی پھیلائی ہوئی. اب دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے کہ آج پیپلز پارٹی جو کہ 13 سالوں سے سندھ میں حکمراں جماعت ہے, جس کے پاس سارے اختیارات ہیں, وہ آج عمران خان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں گو نیازی گو کے نعرے لگا رہی ہیں. او بھائی گو زرداری گو ہونا چاہیے نا, گو نیازی گو کیوں صرف؟ بھائی سندھ میں تو نیازی صاحب نے کی وجہ سے ان کا قصور یہ کہ بھئی انہوں نے ہمیں بچایا نہیں, انہوں نے کہا تھا ہم بچائیں گے, انہوں نے ہمیں بچایا نہیں پیپلز پارٹی کے ظلم سے, لیکن ظلم تو ہم پر پیپلز پارٹی نے کیا ہے. پانی وہ نہیں دے رہے, کچرا وہ نہیں اٹھا رہے, ہمیں جو ہے جاب وہ نہیں دے رہے, یہاں پر جو ہے وہ تعلیم کے لیے کوئی درسگاہ وہ نہیں بنا رہے, اسپتال وہ نہیں بنا رہے. لاڑکانہ میں بچے کو کتا کاٹتا ہے, کراچی میں آ کر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کو کہیں اسپتال میں دوا نہیں ملتی, یہاں پر اس کو ویکسین لگاتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کراچی جیسے شہر میں 13 سالوں سے ایک قطرہ پانی آپ نے نہیں دیا. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ان کے اندر سوری میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں, مجھے سوال بھی کرنا ہے. جی سوری, نہیں اٹس اوکے. میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں, جو آپ مجھے پیپلز پارٹی کے جو گن گنوار ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی کے 13 سال دیکھے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہیں, مگر کیا جائے کہ یہی عوام ہے جو ان کو ووٹ دیتی ہے. 2013 سے جو 2018 کے الیکشن ہوئے, اس میں کوئی گنا زیادہ ووٹ 2018 میں پیپلز پارٹی کو ملے. تو پھر عوام اگر ان سے یا ان کی کارکردگی سے یا ان کے وجود سے, ان کی حکومت سے موجود ہے یا جس کو کہنے چاہیے مطمئن ہے, تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو کیا اعتراض؟ دو باتیں نادیہ, آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا اور سندھ کا ذکر کیا. سب سے پہلی بات ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی بھی جینوئن اپوزیشن, اس کے سامنے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہی نہیں ہوئی. 40 سال پہلے ایم کیو ایم بنی, اس نے مہاجر نعرہ لگایا, اس نے پیپلز پارٹی کو کھلا گراؤنڈ دے دیا. جب اس نے مہاجر نعرہ لگا دیا تو اس نے اپنے آپ کو مہاجر اور ایتھنک پالیٹکس میں کنفائن کر لیا. پیپلز پارٹی کے سندھی تو مہاجر نہیں بن جائیں گے, پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ پختون تو مہاجر نہیں بن جائیں گے. تو پیپلز پارٹی کو کوئی تھریٹ نہیں رہی کہ بھئی یہ ایم کیو ایم والے صرف مہاجروں کی بات کریں گے, ہم جو ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ پورا سندھ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھئی سندھ میں جو لوگ سیاست کر رہے تھے جی ڈی اے کی شکل میں اگر آ جائے یا اس کے زیادہ, انفارچونیٹلی وہ ان سے زیادہ ان کے پاس کرپشن کی داستانیں تھیں, ان کے زیادہ نااہل تھے. تو لوگوں کے پاس پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ کے لوگوں کے پاس کوئی آپشن رہی نہیں گیا. یہ پہلا موقع ہے کہ پاک سرزمین پارٹی, ہماری پارٹی لسانیت کے بغیر سیاست کر رہی ہے. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن میں اس نام پر سیاست نہیں کر رہا. میں سندھی مہاجر پختونوں کو آپس میں لڑا نہیں رہا. ہم سب کو ساتھ ملا کر ایک نیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں. ہم نے آج 5 سالوں میں کوئی ایک بھی یو ٹرن نہیں لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر کوئی اپوزیشن ہے, کوئی اگر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سندھ میں کوئی جماعت ہے, تو وہ پاک سرزمین پارٹی ہے. وقت اس کو بتا دے گا. آج ڈیفینیٹلی لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, ٹائم آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اس کا. دوسری بات اگر میں کروں, اگر آپ کی اجازت, دوسری بات کر لوں نادیہ, دوسری بات, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی کہ بھائی 2008 سے 2013 تک کی ان کی ایک حکومت تھی, 2013 کے بعد 2018 میں جو ہے وہ اس سے زیادہ مینڈیٹ آ گیا. دیکھیے, جب سندھ کے وڈیروں کو اور سندھ کی وہ جماعتیں, وہ لوگ جو اپنی پرسنل جن کی سیٹیں ہیں, جتویوں کی سیٹیں ہیں, مہروں کی سیٹیں, مہر خاندان کی سیٹیں, شیرازیوں کی سیٹیں ہیں, اس کے اندر ارباب غلام رحیم صاحب کی سیٹیں ہیں, پیر پگارا, سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ وہ انٹائر پیپلز پارٹی بلاک ہے. جب ان کو یہ لگا کہ بھائی اس پیپلز پارٹی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, عمران خان کی
محبت میں, رومانس میں پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے صرف اس بات پہ کہ آپ نواز شریف سے ہاتھ مت ملانا, باقی آپ جو چاہو کرو. تو بھائی وہ لوگوں کا پانی روکنے لگے, وہ لوگوں کی جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے لگے. تو بھائی سندھ کا وڈیرا جو ہے وہ ایک ٹرم تو ہے انتظار کر لے گا. اس نے جب دیکھا کہ ریاست کہیں سے پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے تیاری نہیں ہے, بلکہ ریاست خاموش ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی ہے, تو پھر سندھ کے دوسرے وڈیروں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی ہم زرداری صاحب کے ہاتھ پر ہی بیعت کر لیتے ہیں. اس طرح سے سیٹیں بڑھی ہیں. آج اگر ریاست کھڑی ہو جائے کہ بھائی انہوں نے جو ہے غلط کاموں کو روکنا, آپ دیکھیں کہ آدھی رہ جائے گی پیپلز پارٹی. یہ میرا مصطفیٰ کمال صاحب بالکل آپ کی باتیں تو درست ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کر لینے سے, صرف کرٹیسزم کر لینے سے حالات نہیں بدل سے. آپ نے کہا 5 سال میں ہمارے پاس, آپ کہیں گی کہ کوئی سیٹ نہیں ہے, بہت ساری جماعتیں ہیں شروعات میں ان کے پاس کوئی سیٹس نہیں ہوتی, لیکن کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے, کوئی روڈ میپ ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ملک کے حالات بدلنے کی, کوئی روڈ میپ ہے ملک کی قسمت بدلنے کا, عوام کی قسمت بدلنے کا؟ پی ایم ایل این نعرہ لگا رہی ہے ووٹ کو عزت. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, ووٹ کو عزت دو. ان کے خیال میں اگر جس نے پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دیا تو ووٹ کو عزت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کو ووٹ دو بیسیکلی, جب ہی عزت ہوگی ووٹ کی. پیپلز پارٹی کہتی ہے روٹی کپڑا مکان. انہوں نے دینا کیا تھا, انہوں نے روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ چھین لیا اور آگے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بھئی تبدیلی جو ہے آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی نہیں, تباہی آ گئی ہے. ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ جی اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے, اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے. دیٹ مینس کہ اگر آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ووٹ اپنوں کو نہیں. تو آج پاکستان میں سے آگے مصطفیٰ کمال صاحب سوری انٹرپٹ کریے, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. تو جب آپ پی ایس پی پہ آئیں گے تو میں ذرا رک جائے کے بعد واپس آتی ہوں کہ پی ایس پی کے پاس کون سا وہ الادین کا یا جادو کا چراغ ہے جب وہ واپس آتی ہے اگر, اور حکومت میں بنا دیتی ہے یا حکومت میں ایک اہم رول کوئی پلے کرتی ہے, تو کیا تقدیریں بدلے گی. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, بڑا آسان ہے کہہ دینا گو نیازی گو, آپ نے کہہ دیا گو زرداری گو, اس سے پہلے گو نواز گو ہم سن چکے ہیں. تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے, آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, لوگ آپ کی طرف کیوں دیکھیں؟ ٹائم دیجیے گا اس میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. اور دیکھیے 75 سالوں سے الیکشنز کرا رہے ہیں آپ, کوئی ایک وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک کوئی سیٹ خالی نہیں ہے. لیکن 75 سالوں میں ہر الیکشن کے بعد اگلے الیکشن تک ہمارے حالات بہتر ہونے کے بجائے اور بگڑ جاتے ہیں. اگر آج مسائل 10 ہیں تو اگلے الیکشن تک بھائی 8 رہ جانے چاہیے نا, 2 مسئلے تو حل ہوں, لیکن اگلے الیکشن آتے آتے ہمارے مسائل 10 سے 12 ہو جائیں گے, 15 ہو جائیں گے. تو یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں, ہمیں اور کیا ابھی یہ اگر فرض کرنے, میں آپ سے سامنے کہتا ہوں بھائی نیازی صاحب کی حکومت جائے گی تو جس کی حکومت آئے گی تو کیا پھر ملک میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی, یا نیازی صاحب سے پہلے دودھ کی نہریں تھیں, یا ان کے جانے کے بعد دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ نہیں ہوگا صحیح. کیسے, کیوں نہیں صحیح ہوگا صحیح؟ اس لیے کہ اس ملک میں جو ظلم ہے وہ یہ کہ اختیارات اور وسائل 5 لوگوں کے پاس ہیں ٹوٹل, 1 وزیر اعظم اور 4 صوبائی وزراء کے اعلیٰ کے پاس پاکستان کے سارے وسائل اور اختیارات ہیں, وہ اس سے نیچے نہیں دے رہے. مثلاً سندھ کے وزیر اعلیٰ کو 13 سالوں میں 10,242 ارب روپے ملے. 10,000 ارب ایک آدمی نے اپنی ایما پر خرچ کیے, 10,000 ارب. صرف ایجوکیشن میں 2300 ارب روپے خرچ کیے, 2300 ارب روپے. 70 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. تو یہ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت پاکستان کیا آپ کا گھر نہیں چل سکتا. دنیا جو آج ہم سے 200 سال 300 سال آگے ہے, انہوں نے اختیارات اور وسائل کو جس کے اختیارات جہاں کے وہاں بانٹے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پی ایس پی کیا کرے گی. پی ایس پی ان اختیارات اور وسائل کو وزیر اعظم اور وزیر اعلی ہاؤس سے نکال کر وہ گراس روٹ لیول پر یونین کاؤنسل کے لیول پر لے کر آنا چاہتی ہے. مثلاً آج سندھ میں پانی اور گٹر لائنوں کا انچارج وزیر اعلیٰ ہے. کسی دنیا میں ہوتا ہے یہ؟ پانی اور سیوریج لائنوں کا انچارج واٹر بورڈ وزیر اعلیٰ کے انڈر میں, یہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس ہونا چاہیے. اسکول جو ایک یونین کاؤنسل میں اس کے پیسے اس یونین کاؤنسل کے پاس آنے چاہیے. جو اسپتال یا ڈسپنسری ہیں اس کے پیسے یونین کاؤنسل کے پاس آنے چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. روڈ انفراسٹرکچر اس کے پاس ہونا چاہیے. اور لوکل پالیسی ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ جب لوگ اپنے گلی محلے سے لوگوں کو منتخب کریں گے اور بنیادی ضروریات ان کے ان لوگوں کے پاس ہوں گی, اس کا پیسہ آ رہا ہوگا,
تو پھر وہاں سے کوئی ایم این اے ایم پی اے کو آپ پکڑ نہیں سکتے. اگر وہ غلط آدمی بھی آ جاتا ہے آپ اس کو پکڑیں گے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہاں تو ایم این اے آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. ایم این اے کھڑے ہو کر کہہ رہا میں پانی دوں گا, کیا کام ہے اس کا؟ تو پی ایس پی کیا کرنا چاہتی ہے؟ 2 آئینی ترمیم کرانا چاہتی ہے. ایک, جس طرح سے وزیر اعظم کے سبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں آئین میں, اور جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے سبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں آئین میں, چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں, اس کے عہدے لکھے ہوئے ہیں, اسی طرح سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی آئین میں لکھ دیے جائیں. نمبر 1. دوسرا یہ کہ این ایف سی ایوارڈ لکھا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتا. پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جو کہ ڈسٹرکٹ سے, صوبے سے ڈسٹرکٹ کو ملنا ہے, یہ لکھ دیا جائے. آج اس کے لیے آپ کے پاس آپ کو نمبر چاہیے, آئینی ترمیم چاہیے. پاکستان میں اب ایبسولوٹ میجورٹی کسی کے پاس نہیں آئے گی. اگر اس شہر میں 10 سیٹیں جس کے پاس ہیں نا, اور کسی کو وزیر اعظم بننا ہے, تو یہاں پر میرے پاس اگر 10 سیٹیں ہو, میں بولوں گا کہ جس کو وزیر اعظم بننا ہے مجھے وزارت نہیں چاہیے, مجھے عہدے نہیں چاہیے, آؤ میری سیٹیں اور اپنی سیٹیں ملا کر یہ دو آئینی ترمیم کرو, میں انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تبدیلی آ جائے گی حقیقی معنوں میں, اور ہم سب ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, چلیں اللہ ایسا وقت لے کر آئے. میں ذرا حکومت کے بعد ذرا اپوزیشن پہ بھی آپ کی رائے لوں گی, لیکن جاتے جاتے سوئچ کرتے کرتے ایک سوال آپ سے پوچھوں گی. وہ یہ کہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نیازی صاحب کیوں بلاتے ہیں؟ نہیں میں نہیں, یہ پیپلز پارٹی نعرہ لگاتی. آئی تھنک تو آپ پیپلز پارٹی کی زبان بول رہے ہیں. نہیں, میں تو پیپلز پارٹی کے نعرے کو صرف وہ کر رہا ہوں, آپ کو دوبارہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ گو نیازی گو کے نعرے لگاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی صرف گو نیازی گو سے سندھ کا بھلا نہیں ہوگا, گو اس کے ساتھ گو زرداری گو بھی چاہیے. اس لیے کہ بھائی سندھ کا بیڑا غرق صرف نیازی نے نہیں کیا, سندھ کا بیڑا غرق زرداری نے کیا ہے, اور بھٹو صاحب نے کیا ہے, بلاول بھٹو صاحب نے, ان کی حکومت نے کیا سندھ کا بیڑا غرق. تو اگر نیازی چلے گئے اور بھٹو رہ گئے اور زرداری رہ گئے, تو ہمارا بیڑا غرق تو جو پہلے تھا ویسے ہی رہے گا. پھر ہمارے حالات تو نہیں بدلنے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا آپ کو کچھ ایسی کچھ چیزیں فیل ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر زرداری کی یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے گی؟ کیونکہ آپ پی ایم ایل این کا کہیں ذکر خیر نہیں کر رہے. نہیں, میں چونکہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا نادیہ, یہ تو پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے سر, جے یو آئی ایف بھی کر رہی ہے. نہیں بھائی, جے یو آئی ایف کی تو حکومت نہیں ہے نا, جے یو آئی پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے. غضب خدا کا, سندھ میں تو 13 سالوں سے زرداری صاحب کی حکومت ہے, میرا یہ پوائنٹ ہے. بھٹو صاحب کی حکومت ہے, میرا یہ پوائنٹ ہے. وہ کس منہ سے جو ہے وہ گو نیازی گو کے نعرے لگا سکتے ہیں, یہ میرا. اوکے ٹھیک ہے, یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں. اچھا آپ ذرا مجھے اپوزیشن کا بتا دیں. حکومت کا یہ تو ہو گیا کہ ظاہر ہے جو معاشی حالات ہیں وہ اس کو اوورکم نہیں کر سکی, اس پہ قابو نہیں پا سکی. لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن, جو میرا خیال ہے 1.5-2 سال پچھلا 1.5 سال سے, وہ یہ پچھلے سال اکتوبر میں میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کی بات ہوئی, اور اس کے بعد حکومت گرانے کی کوششیں ہوتی رہی, آپس میں اتحاد نہیں ہوا, منتشر ہو گئی, ابھی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اپوزیشن سے آپ کو کوئی امیدیں ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سیاست کر رہے ہیں, چورن بیچ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے یہ بات کی کہ بھئی ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ بھئی پی ایم ایل این کو ووٹ دیں, ورنہ ووٹ کو عزت نہیں ہے. اور انہوں نے بھی کوئی ریفارم تو نہیں کیا نا, جس ریفارم کا میں نے آپ کو ذکر کیا سٹیپ بائی سٹیپ. میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی ہم جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کریں گے, کیسے تبدیلی آئے گی, تو میں نے آپ کو بتایا کہ تبدیلی ایسے آئے گی. ہم 2 آئینی ترامیم کرائیں گے, 10 بھی سیٹیں ہوئی تو ہم اس کے لیے جو جائیں گے اور گراس روٹ لیول پہ اختیارات وسائل لے کر آئیں گے. نواز شریف صاحب کے 55,000 کونسلرز اور یو سی چیئرمین کو یک جنبش قلم اللیگلی پی ٹی آئی کی حکومت نے آنے کے بعد جو گھر بھیج دیا 3 سالوں تک. وہ 3 سالوں تک یہ کہتے رہے کہ بھئی مجھے کیوں نکالا, لیکن وہ ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے کونسلروں کو کیوں نکالا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہماری اپوزیشن پارٹیاں, جو ہماری بڑی پارٹیاں, یہ گراس روٹ لیول پر اپنے لوگوں کو بھی اختیارات اور وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو ریئل کلاسک ایگزامپل بتا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھئی آپ نے اپوزیشن جماعت بنائی ہے, پی ڈی ایم کا ایک گروہ بنایا ہے, اس جماعت میں پیپلز پارٹی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی تو حکمرانی کر رہی ہے یہاں پر 13 سالوں سے. آپ پیپلز پارٹی آ کر اسٹیج بنا کر اور حکومت کے خلاف جو نعرے لگا رہی, تقریریں کر رہی ہے. بھائی میں سندھ کا رہنے والا ہوں, مجھے تو عمران خان نے نہیں لوٹا, ہاں اس نے بچایا نہیں مجھے لوٹنے سے, لیکن مجھے لوٹا تو پیپلز پارٹی نے. پانی وہ نہیں دے رہی, ٹرانسپورٹ وہ نہیں دے رہی, کچرا وہ نہیں اٹھا رہی, وہ ایک نوکری نہیں دے رہے ہمیں یہاں پر شہر والوں کو. اور سندھ میں بھی جو ہے وہ جو حشر ہے پورے سندھ بھر میں. تو ہمیں تو یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا جو پی ڈی ایم والا ڈرامہ ہے سارا, یہ والی بات پیپلز پارٹی کے رہتے ہوئے وہاں ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ وہاں پہ 11 پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب, پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم سے کئی علیحدہ ہو گئی. اب نہیں نادیہ, اب نہیں ہے نا, اب نہیں ہے نا. وہ تو دیکھیں علیحدہ نہیں ہو گئی,
ان کو انہوں نے پورا ان کو ہمیں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ اتنے ڈرامے کی کیا ضرورت ہے, نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل جائے, 1 گھنٹے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ کام کرنا نہیں تھا. جب حکومت گرانے کا ٹائم آیا, زرداری صاحب نے اپنی حکومت بچانی تھی, وہ تو اپوزیشن حکومت کو ڈرا کر, اور جو حکومت چلانے والے لوگ ہیں جو پاورفل کوریڈورز ہیں اس کو چونکہ ان کو حکومت چلانی ہے, تو وہ تو آنکھیں دکھا کر پی ڈی ایم میں شامل ہو کر انہوں نے اپنے لیے ساری مراتیں لے لی سندھ کے اندر, سارے کیسز ختم ہو گئے, چھوٹ گئے, آزاد پھر رہے ہیں, اور دبا کے جو ہے وہ جتنا تباہ برباد کرنا ہے, جتنا بلڈنگ کنٹرول میں جو رشوت چل رہی ہے, پولیس میں جو رشوت چل رہی ہے, جو اداروں میں رشوتیں چل رہی ہیں, یہ ان کو پیکج ملا ہے نا, پی ڈی ایم سے نکلنے کا پیکج ملا ہے. عمران خان کی حکومت کے خلاف ریئل اپوزیشن نہیں کرنے کا ان کو انعام مل رہا ہے. ہم گروی رکھ دیے گئے ہیں کراچی والے, سندھ والے. عمران خان کی حکومت, انعام کون دے رہا ہے ان کو؟ جی جو جن لوگوں کو عمران خان صاحب کی حکومت کامیاب کرنی ہے, کروانی ہے, اس میں اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کمزور. کیا یہ وہی لوگ ہیں, کیا وہی لوگ ہیں جو ایک امپریشن تھا اور آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو بھی لے کر آئے تھے؟ نہیں, میں نے مجھے تو اللہ لے کر آیا. میں نے کب کہا کہ کون مجھے لے کر آیا اللہ کے علاوہ؟ نہیں, آپ نے وہ ایک دفعہ آپ کے ایم کیو ایم سے معاہدے ہو رہے تھے نا ایک زمانے میں, تو پھر آپ نے بڑے سچ اگلے تھے اور راز اگلے تھے, یاد ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ جی میں ہمیشہ سچ ہی اگلتا ہوں, لیکن جو ہے وہ اس میں کہیں سے لانے کی بات, ایم کیو ایم سے معاہدے کی بات اور ہے, ایم کیو ایم سے معاہدے کی بات اور ہے, اور جو ہے وہ لانے لے جانے کی بات اور ہے. کوئی بالکل جو ہے وہ ہم آج اب تو ثابت ہو گیا سارا کہ جو کون لے کر آیا تھا, کیا لے کر آیا. نہیں, کچھ چیزیں ابھی بھی ثابت ہونا باقی ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب مختصر سا بریک لیتی ہوں, بریک سے آپ ساتھ ہی 2000 الیکشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریگڈ تھے, اور کیا جو پی ٹی آئی کو جو 14 سیٹس کراچی سے ملی وہ کیا دی گئی؟ مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب 2018 کے الیکشن, اس سے پہلے کہ میں آپ سے جو سوال چھوڑ کے گئی تھی اس کی طرف آؤں, کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کو بھی 4 سیٹس کی آفر کی گئی تھی اور آپ نے کہا نہیں جی مجھے تو ساری کی ساری چاہیے, اور پھر کہا گیا اب آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی؟ نہیں, ہمیں کسی نے 4 سیٹ کی آفر کی, اور نہ ہمیں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی. لیکن وہی ایسے ہی کہ ہمیں ایک بھی نہیں ملی, لیکن ہم سے کہا کسی نے نہیں یہ سب کچھ, اور نہ ہمیں کسی نے آفر کی 4 سیٹوں کی. اوکے, 2018 کے الیکشن واقعی جو وزیر اعظم کا انتخاب تھا وہ سلیکٹڈ تھا, الیکٹڈ نہیں تھا؟ جی بالکل سلیکٹڈ تھا, اور کراچی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ 14 سیٹیں پی ٹی آئی نہیں جیتی, اور ہم ساری سیٹیں نہیں ہارے. بالکل ہمارے رزلٹس چل رہے تھے 9:16 پر, 3 سیٹوں کے رزلٹ چل رہے تھے کراچی کے. تینوں سیٹوں میں ہم 1000 1,500 ووٹوں سے آگے تھے. اور اگلے دن جب جو ہے وہ ارشد وورا کی سیٹ پر صرف 18 پولنگ اسٹیشنوں پر ان کے 8,222 ووٹ تھے, اور پھر جب 305 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا تو صرف 700 ووٹ تھے. تو میرے 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ 7,000 ووٹ تھے, اور میرے جب 267 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آئے فردر تو اس پہ صرف 5,000 ووٹ تھے. تو ہاؤ کوڈ دیٹ 3 دنوں تک رزلٹ نہیں آیا, اور اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو فاٹا کا رزلٹ آ گیا, اور کوہلو کا رزلٹ آ گیا, اور کراچی کا رزلٹ جو 3 دنوں تک نہیں آیا. آروز کو کہا گیا کہ بھائی آروز نے جب رزلٹ دیا تو یہ تھا. تو ہم ساری سیٹیں نہیں جیت رہے تھے, لیکن ہم ساری سیٹیں ہار بھی نہیں رہے تھے, اور پی ٹی آئی کے پاس 14 سیٹیں نہیں جانی تھیں. اچھا, آپ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ کم از کم 3 سیٹس آپ نکال رہے تھے, اس وقت لے رہے تھے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا میں 3 سیٹوں کا, تو میں کہہ رہا ہوں رزلٹ 9:16 پہ 2018 کے الیکشن والے دن 9:16 پہ 3 سیٹوں کے رزلٹ چل رہے تھے کراچی میں. ان تینوں سیٹوں پر جو ہے پی ایس پی آگے تھی. اس کے بعد اسکرین غائب ہو گئی 2 دنوں تک, پھر کراچی کا رزلٹ نہیں آیا وہاں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنی سیٹیں, تو 2018 کے الیکشنز میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا. 2018 کے الیکشن میں جب 14 سیٹس پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 14 سیٹس نہیں ملنی تھی, یا ان کو الیکشنز کے ذریعے نہیں ملی, پلیٹ میں رکھ کے دی گئی؟ نہیں, ان کو یہ تو ان کو بھی, آپ مجھ سے کیا, آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہمیں نہیں ملنی تھی, اور ہمیں آج تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم 14 سیٹیں جیت گئے. گھر جا کر سو گئے تھے سب لوگ رات میں, صبح ان کے گھر والوں نے اٹھایا ہے کہ بھئی آپ جیت گئے ہو. انہوں نے تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے تھے. وہ کوئی ان کی ڈیکوریشن لگانے والا تھا, سامان ٹینٹ لگانے والا تھا, تو اس کا بل جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, تو اس کو بولا یار تو ٹکٹ لے لے, میں نے کہا ٹکٹ لے لے, جا خوش ہو جا. وہ جا کر اس نے جا کے فارم بھر دیا, پتہ چلا وہ ایم این اے بن گیا. کوئی جو وہ ساؤنڈ لگانے والا تھا
اس کو کہا کہ تیرے پیسے زیادہ بڑھ گئے ہم پر پارٹی پہ چڑھ گئے, اس کو جا کے انہوں نے دے دیا, وہ اس طرح سے جا کر ایم این اے بن گئے. تو یہ کہانی تھی ساری, اور یہ آپ معلوم کر لیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ معلوم کر لیں. ان کو آج تک یقین نہیں آیا کہ وہ ایم این اے بن گئے. ویسے میں جن ایم این ایز کو پی ٹی آئی کے جانتی ہوں, اچھے معزز شریف لوگ ہیں, پتہ نہیں ان میں سے کون سا ٹینٹ لگانے والا تھا یا کون سا وہ ان کے گھر پہ ٹینٹ لگانے والا بھی بندہ شریف ہوتا ہے. میں اس کو نہیں ٹینٹ لگانے والے وہ لوگ جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ غیر تہذیب یافتہ یا بدماش نہیں ہوتے, وہ بھی شریف لوگ ہوتے ہیں. اور میری اس والی بات سے کسی کے شرافت پہ کوئی وہ کوشچن نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیور دیٹ نان سیریس. اس سے کوئی شرافت کا یا کسی کی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹینٹ لگانے والے لوگ سارے بہت شریف ہوتے ہیں, بہت محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس بات پہ ایگری کیا کہ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے, تو پھر سلیکٹرز کون ہیں؟ اب نادیہ یہ تو جو ہے وہ پرائمری کا سوال ہے پاکستان میں. ہاں سچ بولتے ہیں, تو میں جو اس لیے میں بول نہیں رہا نا, ضروری نہیں کہ ہر بات بولی جائے. جس چیز کا سب کو پتا ہو تو اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی 2018 گزر گیا, 2021 میں آ گئے. مطلب آپ ابھی ظاہر ہے اگلا الیکشن آپ نے لڑنا ہے, آپ بھی کنٹیسٹ میں ہوں گے, آپ کی بھی امیدیں ہیں, آپ اپنی امیدوں پہ ایسے پانی تو نہیں پھیریں گے کسی کا نام لے کے. چلیں, ہم نے اپوزیشن کی بات کر لی, ہم نے حکومت کی بات کر لی, اتحادیوں کو بھول گئے ہیں آپ. ایم کیو ایم اہم اتحادی ہے اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں میں شامل نہیں ہیں, ہم ان کی فیصلہ سازی میں بھی شامل نہیں ہیں, اس لیے جو جس کو ملبہ کہتے ہیں وہ ملبہ بھی ہم اپنے کاندھوں پہ لینے کو تیار نہیں ہیں. کہ کیا ایسا ممکن ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ نہیں, ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو آپ وزارت لے کر بیٹھے ہیں, آپ جو وہ اپنی جے آئی ٹیز ہونے کے باوجود آپ گرفتار نہیں ہو رہے, آپ ساری کرپشنیں کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ سب سارا ٹائم اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب برائی آ گئی حکومت کے اوپر, حکومت خود جو ہے وہ بڑے ہاٹ واٹرز میں ہیں. تو اب یہ روایت ہے ان لوگوں کی. تو لوگ بڑے باشعور ہیں, لوگ ان باتوں میں بالکل آپ کو معاف نہیں کریں گے. ایک آئی ٹی کی منسٹری اور ایک جو ہے وہ وزارت قانون سے کراچی والوں کو کتنا فائدہ ہو گیا. یہاں کی مردم شماری جس نام پر آپ نے جو پوری مہم چلائی کہ بھائی کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم گن دیے گئے. آپ اسی کیبنٹ نے, پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں جہاں پہ آپ کے 2 وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے, اسی نے اس غلط مردم شماری کو انڈورس کر دیا. آپ نے اس مردم شماری کو بھی خراب کر دیا اور آئندہ ہونے والی تمام مردم شماری کو آپ نے جیپوٹائز کر دیا کہ اب جو بھی مردم شماری ہوگی وہ تو کہیں گے بھئی آپ کے لیگل ڈاکومنٹس یہ ہیں کہ بھئی 2020-21 میں آپ کے جو ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ ہی لوگ تھے, تو 20 لاکھ بڑھا دو. جب آبادی 5 کروڑ ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو 3 کروڑ کر رہے ہوں گے اس وقت. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں سے واک آؤٹ نہیں کر سکے, اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے 4 لائن کا ڈسینٹ نوٹ لکھ دیا بیوقوف بنانے کے لیے. تو نہیں, یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں, اور ان کے پاس تو ڈیفینیٹلی جو ان کا حال ہے, ان کا حشر ہے, تو ان کا فیوچر جو ہے وہ ان کو خود پتہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کے رومانس میں سارا نظام چل رہا ہے. جس دن پی ٹی آئی کا رومانس ملک چلانے والوں کے دماغ سے اتر گیا تو پھر یہ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اتحاد فطری ہے یا مجبوری ہے؟ یہ جو ہے وہ جبری ہے, مجبوری نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بالجبر, تو یہ جو ہے وہ بالجبر ہے, اور یہ کوئی فطری نہیں. ان کے پاس یہ 4 سیٹیں ہی نہیں تھیں. جی اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, جب ایم کیو ایم 22 اگست کے بعد جب ایم کیو ایم پاکستان کو وجود میں آئی, بنایا گیا, جو بھی تھا, ملیٹنسی اس میں سے بالکل علیحدہ کر لی. کیا آپ تو بڑا ظاہر سی بات ہے آپ کا خود کا ان سے تعلق ہے, آپ بڑے مطلب تعلق ہے کیا, آپ تو وہی آپ بھی تھے, تو آپ یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ایم کیو ایم پاکستان میں جو شخصیات موجود ہیں وہ کبھی کسی موڑ پر کسی وقت پر ملیٹنسی میں اور جو ایک سلسلہ تھا ایم کیو ایم تھا اس میں وہ شامل نہیں رہی تھی, یہ سب صاف ستھرے دھلے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیے جی, ایم کیو ایم ابھی بھی آج بھی اپنے بانی کا پرچم کیری کر رہی ہے, اپنے بانی کا نام کیری کر رہی ہے, اس کا سمبل کیری کر رہی ہے, اس کی فلسفی کیری کر رہی ہے. یہ تو 22 اگست 2016 اگر آپ کو یاد ہو, سب لوگوں کو یاد ہے کہ ایم کیو ایم بند ہو گئی تھی, پاکستان کے لوگ قہر زدہ ہو گئے تھے اور ایم کیو ایم کے اوپر قہر نازل ہو رہا تھا. تو آپ کو بہت سین یاد ہے کہ فاروق ستار کو رینجرز کے ایک ٹھاکر صاحب جو ہے وہ رینجرز کی وردی میں ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں پریس کلب کے سامنے سے, پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگ چکا تھا. ایک رات کیمرے کے سامنے لے جاتے ہیں اور صبح کیمرے کے سامنے لا کر چھوڑ جاتے ہیں. رات میں ایم کیو ایم لندن تھی, صبح ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی.
تو ہم پر تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, یہاں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے نا کہ بھئی کون لے گیا اور کون کہاں سے رہے رات بھر اور کس نے لا کر صبح چھوڑا اور پریس کانفرنس کر رہے. تو ایم کیو ایم پاکستان تو پیورلی جو ہے وہ رات میں لندن تھی, صبح پاکستان. اب وہ تو اپنی جان بچانے کے, جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان دوزخ کی آگ دیکھ لے گا تو بڑے سے بڑا کافر کہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجو, میں کلمہ پڑھ کر آتا ہوں. تو ان کا بھی حشر وہی تھا کہ انہوں نے دوزخ کی آگ دیکھ لی تھی, پھر کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. لیکن ملک چلانے والوں کو یہ چلانا تھا, یہ اس دھوکے میں آنا تھا اور اس سے جو ہے وہ اس فریب کو خوش دلی سے قبول کرنا تھا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے فراڈ ہے سارا. کیا اس سے کیا ہوا؟ آج بھی بانی ایم کیو ایم تھے وہ آج بھی یہ ایم کیو پاکستان چلا رہے ہیں, یا وہ ان کا انفلوئنس ہے؟ نہیں, انہی کی پارٹی ہے یہ گلیوں میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھائی, اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی لیڈر تو ہے نہیں, یہ تو اپنے کارنامے یا اپنا کردار تو بتا نہیں سکتے. یہ لوگوں کو, یہ مہاجروں کو یہی جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی کی پارٹی ہے, ہم تو جو ہے وہ جس دن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے تو ہم یہ بھائی کو واپس کر دیں گے. دیکھو ہم نے ان کا جھنڈا بچا لیا, دیکھو ہم نے ان کا نشان بچا لیا, دیکھو ہم نے ان کا نام بچا لیا. وہی جھنڈا الطاف حسین واشنگٹن ڈی سی میں لہرا رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. وہی جھنڈا کراچی میں ایم کیو ایم لہرا رہی ہے, کراچی کی سڑکوں پہ. یہ جو کراچی میں یہ ترنگا جب لہراتا ہے تو کسی کو فاروق ستار اور خالد مقبول یاد نہیں آتا, لوگوں کو الطاف حسین یاد آتا ہے. تو یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ تو پاکستان چلانے والوں کو پتہ نہیں, اللہ جو ہے وہ ان پہ رحمت نازل کرے, میری دعا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور زیادہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم جان بوجھ کر بیوقوف بن رہے ہیں, ہم جان بوجھ کر بیوقوف بنتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ان کے ہاں ایک صاحب ہیں سینئر ڈپٹی کنوینر, ان کو وہ مہاجروں کے نیتا بنے ہوئے, وہ جا کر گلیوں میں مہاجروں کے غم میں جو ہے وہ گھلے جا رہے ہیں. یہ وہ میں نے سینئر ڈپٹی کنوینر کہہ دیا. اب وہ صاحب جو ہیں وہ ہیں کہ جو 20 سالوں تک اسی شہر میں حقیقی بنا کر انہوں نے 10,000 مہاجر نوجوانوں کو قتل کیا ہے. 1992 سے لے کر 2011 جب وہ الطاف حسین سے معافی مانگ کر واپس آئے, 2011 میں وہ معافی مانگ کر واپس آئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے شودا کی فیملی سے معافی مانگا. تو بھئی شودا کی فیملی سے جب معافی مانگ رہے تھے تو کیوں معافی مانگ رہے تھے؟ کیا بقول انیس قائم خانی کے کیا ان کے برتن بڑی معذرت کے ساتھ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو جاتا ہے؟ جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو میں شامل تھے تو تمام چیزوں کی ذمہ دار تھے, لیکن جب وہ الگ ہو گئے تو وہ تمام ذمہ داریوں سے مبرہ ہو گئے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, مصطفیٰ کمال نے اس وقت حق کا نعرہ بلند کیا جب 9-0 کھلا ہوا تھا, جب یہ ان کے 51 ایم پی ایس تھے, 25 ایم این ایس تھے, گورنر ان کا بیٹھا ہوا تھا, سیکٹر انچارجز جو ہے وہ اپنے آفیسز کھول کر بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کے پاکستان کے ریاست کے ادارے 35 سالوں سے آپریشن کر رہے تھے, کامیاب نہیں ہوئے تھے. مصطفیٰ کمال نے اپنے کردار کے ساتھ اپنی سینیٹری شپ چھوڑ کر اپنے آپ کے اپنی بچوں کو قربان کر کے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اس ظلم کے آگے کھڑے ہوئے, اور اس وقت کھڑے ہوئے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. اگر مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے کوئی گناہ کیا ہے, میں آپ کو آفر کرتا ہوں آئیے مجھ پر ٹرائل چلائیے, مجھے پابند سلاسل کیجئے, میں نے تو نہیں کہا. لیکن مصطفیٰ کمال میں اور ان میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا. مصطفیٰ کمال آپ اس شہر میں نکل نہیں سکتے تھے جب مصطفیٰ, آج لوگ گھوم رہے ہیں 22 لاشیں نہیں گر رہی, مصطفیٰ کمال کی وجہ سے نہیں گر رہی. آج شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے, مہاجر لڑکا نوجوان لاپتہ نہیں ہو رہا. میں بریک لے لیتی ہوں, کراچی کی اتنی تاریخ تو میں بھی جانتی ہوں. 13 میں پی ایم ایل این آئی تھی, اس کے بعد کراچی آپریشن شروع ہو گیا تھا اور کراچی کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے جو پیپلز پارٹی کے دور میں حد سے زیادہ خراب تھے. لیکن میں مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ ہی کے کچھ اعلانات ہیں میرے پاس, اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ جوابات لوں گی. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ جن ایم کیو ایم کی دہشت گردی کا یا شدت پسندی کا ماضی میں ہونے والے ذکر کر رہے تھے, ایک اور ٹرینڈ ہے مذہبی شدت پسندی, جو کہ ہم نے دیکھا طالبان, تحریک طالبان پاکستان, پھر ان کو عام معافی کا اعلان کہ جی وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو عام معافی. اسی طرح سے تحریک لبیک, کیا کچھ نہیں ہوا لاہور میں, پنجاب میں 9 پولیس والے شہید ہو گئے, پھر ایک خفیہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور اب پتہ چلتا ہے کہ جی کلعدم نام بھی ہٹا رہے ہیں. تو ان تمام اس پروسیس جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں پتا کہ کیا معاہدہ تھا, جو پولیس والے شہید ہو گئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں, گورنمنٹ کا کوئی اہلکار, کوئی حکومتی شخصیت ان کے گھر پر بھی نہیں گئی میری انفارمیشن کے مطابق. آپ اس عمل کو سپورٹ کرتے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو اور سارے پاکستانیوں کو, جو ہم پر ابھی آپ نے پہلے والے سوال میں بھی اتنی ساری باتیں کی
کہ ایم کیو ایم کے نام سے اور ایم کیو ایم کے لوگ آج بھی بند ہیں نا, کہ جو ایم کیو ایم کے نام سے جو لوگ تھے اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ آج بھی جیلوں میں ہیں اور ادھر ادھر ہیں. تو ان لوگوں کی تو ویڈیوز نہیں ہیں کسی کی جس نے کہ جو ہے نا سر ہمارے فوجی جوانوں کے سر کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیل رہے ہوں, یا خدا نخواستہ جو ہے وہ اے پی ایس میں اسکول میں حملہ کر رہے ہوں, یا پھر جو ہے وہ یہ ابھی آپ جو ٹی ایل پی کی جو کا ذکر کر رہی ہیں پولیس والوں کو جو شہید کرنے والوں کی اور تصاویر اور ویڈیوز اور ساری چیزیں. تو اگر پاکستان میں معاف کرنے کی روایت چلی گئی ہے, اور اچھی بات ہے, دیکھیں میرے پاس ریاست کی ساری انفارمیشن نہیں ہے, ریاست کن وجوہات پر کن بنا پر تمام اقدامات کر رہی ہے, میں اس کے اوپر جو ہے اسپیکولیشن کر سکتا ہوں. میرے پاس, میں چونکہ اس کوریڈور میں نہیں ہوں, تو میرے پاس انسان اس وقت بات کرے جب ساری انفارمیشن اس کے پاس ہو. تو میں کہتا ہوں, میں تو آن دا فیس آف اٹ لے رہا ہوں چیزوں کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بھائی کراچی کے نوجوانوں کو بھی اور بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی دل بڑا کر کے جو ہے نا وہ معاف کر دیا جائے, اور ایک موقع ان کو بھی دیا جائے. ہم نے 4 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ رہائی ملی ہے, لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے. کراچی کی اگر میں بات کروں 500 سے زائد افراد, ایک آدمی نے بھی جو ہے وہ کوئی فاؤل نہیں کیا, اس کے بعد ایک بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اور آپ جانے سے پہلے جو ذکر کری تھی, نواز شریف صاحب نے 2013 میں آپریشن شروع کیا. نادیہ, نواز شریف صاحب نے 1990 کا بھی آپریشن کیا تھا, تو کیا ختم ہو گئی تھی کہ ایم کیو ایم؟ 93 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی آپریشن شروع کیا تھا. آپریشن تو کراچی میں 35 سالوں سے چل رہا ہے. پہلی دفعہ کسی نے کردار کے ساتھ کوئی سچ بولا ہے کراچی میں کھڑے ہو کر, اس کی وجہ سے لوگ پہلے کنفیوز ہوئے پھر کنورٹ ہوئے. ورنہ آپ جتنے لوگ ماریں گی آپریشن میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے لیے, اتنے لوگ زیادہ بڑھتے ہیں. یہ تاریخ رہی ہے. ہم نے پہلی دفعہ, ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا آ کے, ہم نے کسی کے آفس پہ جا کر قبضہ نہیں کیا, ہم نے صرف سچ بولا ہے اپنے کردار, اور ان کو ایک وے آؤٹ دیا ہے, جس کی وجہ سے آج آپ کے کوئی ہتھیار اٹھانے والا شہر میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن مصطفیٰ کمال سے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جس طرح سے ٹی ایل پی کو ایک مین اسٹریم پالیٹکس میں لانے کی اب تیاریاں ہو رہی ہیں, ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے, کوئی سوال نہیں ہو رہا کہ جی آپ نے توڑ پھوڑ کی, املاک جلائی, پولیس والوں کو شہید کیا, ٹھیک ہے جی آ جائیں, کل عدم نام بھی ہٹا دیں گے, جس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ نے خود مثالیں دے دیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس عمل کو یا اس پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں اس میں سب سے بڑا قصوروار حکومت وقت کو دیتا ہوں, وفاقی حکومت کو, کہ ان کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی شہید ہوئے ہیں, ٹی ایل پی کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. وہ بھی یہ یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی بات. یہ تو آپ کے 6 وزراء 6 الگ الگ باتیں کر رہے تھے آخری وقتوں تک, اور کسی کو کچھ کلو نہیں تھا, کچھ پتہ نہیں تھا. یہ ریاست بالکل, یہ جو حکومت ہے ریاست, ان کے پاس میرے سوال کا جواب دینے سے آپ میرے سوال کا جواب دینے سے نہیں میں آ رہا ہوں. میں بالکل ہچکچاہٹ کے شکار نہیں ہوں, لیکن جو میں اپنی بات ہے اپنی بات کروں گا, میں کسی کی مرضی سے وہ بات نہیں کرنے دوں. دیکھیے جہاں تک مین اسٹریم کی بات ہے, بالکل آنے دینا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو لوگ آج تو آپ ان کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیتے, یہ والا سوال تو ٹی ایل پی کے لوگوں سے بنتا ہے نا, وہ جواب دیں گے ایکسپوز ہو جائیں گے, یا تو آپ کو کنونس کر لیں گے ایکسپوز ہو جائیں گے. یعنی آج ہم ٹی ایل پی کو ٹی وی پہ آنے دیں, کل پھر ہم ٹی ٹی پی کو بھی ٹی وی پہ آنے دیں, پھر مصطفیٰ کمال کے صاحب کے ساتھ ایک طالبان بھی بیٹھا ہوگا. بھائی اگر آپ ان سے جو ہے وہ آپ ان سے نہیں لڑ پا رہے, ریاست کو پتا ہے نا کہ وہ نہیں, تو اس کا مطلب بھائی آپ نے کوئی نہ کوئی تو سیٹلمنٹ کرنی ہے. آپ میں تو ابھی ٹی ٹی پی کی بات نہیں کرو, میں دیکھیے میں بھائی نہیں میں یہ نہیں کر, سن لیں میری بات. دیکھیے ٹی ایل پی وہ جماعت ہے جس کو آپ نے الیکشن وہ لڑی ہے, اس نے 25 لاکھ ووٹ لیے ہیں, پھر آپ نے کسی بات پر ان کو جو ہے وہ ان کو بین کر دیا. بین کرنے کے بعد آپ نے یہ بلدیہ ٹاؤن کا الیکشن ہوا, یہ ریاست نے تو اپنے آپ کو مذاق بنا لیا خود سے. بلدیہ ٹاؤن کا پارٹی بین ہے اور اس کو الاؤ کر رہے ہیں, آپ وہ الیکشن بھی لڑ رہی ہے. آپ نے اس لیے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو نااہلیوں کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو بھائی بہتر یہ ہوگا کہ ان کو مین اسٹریم میں لا کر ایک دفعہ آپ ان کو بٹھا لیں. آپ یا تو اگر وہ ان کے پاس سبسٹنس ہوگا تو وہ آپ کو کنونس کر لیں گے, ورنہ وہ فزل آؤٹ ہو جائیں گے. صوفی محمد صاحب نے سوات پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اگر آپ مذہبی نعروں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی چل جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, جے یو آئی جماعت ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, دیگر مذہبی جماعتیں ہو گئیں, آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس کتنا سبسٹنس ہے, لیکن اگر وہ آج بھی چل رہی ہیں تو وہ اپنے مذہبی نعروں کی وجہ سے چل رہی ہیں.
نہیں نادیہ ایسا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھائی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو سب جو ہے وہ کوئی ایک نعرہ لگا کر نہیں چلتے, وہ پھر ڈیفینیٹ لوگوں کو کے کام کی بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی پانی کیسے آئے گا, سڑک کیسے بنے گی, برج کیسے بنے گا, ریفارمز کیسے ہوں گی. لیکن جو ہے وہ یہاں پر اگر کوئی اس سے مذہبی نعرہ لگائے گا تو لوگوں کو تو بھئی اس نعرے سے ٹھیک ہے, بھئی سب مسلمان ہیں, سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی پیار ہے, ہمیں بھی اتنا پیار ہے. بھئی میں اگر حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا یا میں رشوت نہیں دے رہا یا میں حرام نہیں کما رہا, تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی میں کام کر رہا ہوں. اس کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر میں 10 چیزیں معاشرے میں کر رہا ہوں تو میں حضور کی, آج اگر میں نے فرض کریں لسانی سیاست نہیں کر رہا تو یہ حضور کی تعلیمات بھی سارے اللہ کے رسول کی امت ہیں, یہ پختون بھی امت ہے, اللہ کے رسول کی امت ہے, یہ پنجابی بھی, سندھی بھی, میں تو ان کی سنت کے مطابق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ کون سنت پہ عمل کرنے والا ہے. بے شک بے شک. آخری سوال آپ نے کہا کہ آپ سندھ حکومت اور پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تسلسل کے ساتھ ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی سیریز کا اعلان بھی آپ نے کر دیا, سر بندے کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیے جہاں جہاں میں نے ساتھ یہ بھی کہا, جہاں جہاں پی ایس پی کے کارکن اور ذمہ داران ہیں ہم وہاں اپنی پریزنس شو کریں گے. ہمارے پاس اگر فرض کریں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس جو 200 لوگ ہیں نا, تو ہم جا کر پریس کلب پہ کھڑے ہو کر جا کر ہم وہاں پر پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوں گے. کراچی میں اگر ہمارے پاس 20,000 آدمی ہیں تو ہم 20,000 آدمی لے کر کھڑے ہوں گے. بلوچستان میں ہمارے پاس اگر 2,000 آدمی ہم 2,000 لوگ لے کر کھڑے ہوں گے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے ٹائم کا, اور سوالوں کے جواب دے رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب. اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کو غصہ تھوڑا کم آتا ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.